میں ہوں ظہیر الدین بابر۔ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر پروگراموں کا سلسلہ جاری نہ رکھ سکا، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ناظرین، 9 مئی کے جو واقعات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اس کا سلسلہ بدستور جاری و ساری ہے۔ اس نے ہماری جو قومی سیاست ہے اس کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور آج ایک نیا پاکستان ہے۔ سیاسی حوالوں سے اگر ہم یہ کہیں، معاشرتی حوالوں سے یہ کہیں، تو اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ 9 مئی کا واقعہ کیوں ہوا، اس کے درپردہ وجوہات کیا تھیں، اس بحث سے قطع نظر ہم اس بات پر فوکس کریں گے کہ کیا اس کے جو اثرات ہیں وہ مثبت رہے یا منفی رہے۔ یقیناً یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے اثرات بڑی حد تک منفی رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے تو رہے بھی، مگر پاکستان کی جو اوورآل جو سیاست ہے اس پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے اور مرتب ہوں گے۔ جمہوریت کے حوالے سے یقیناً یہ ایک نقصان دہ عمل تھا، اور جمہوریت اس کے نتیجے میں کمزور ہوئی ہے۔ پاکستان کی جو سیاست ہے، پاکستان کا جو سماج ہے، جو ہماری معاشرت ہے، یہ بھی اس میں بھی تقسیم بڑھی ہے۔ خواتین کے احترام کے حوالے سے، سیاسی کارکنوں کی جدوجہد کے حوالے سے بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ واقعہ کچھ زیادہ مثبت اثرات مرتب نہیں کر سکا۔ اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، یقیناً اس پر بحث مباحثے کا سلسلہ جاری رہے گا، مگر ایک بات یقیناً طے ہے کہ پاکستان کے حوالے سے کچھ یہ اچھا نہیں ہوا۔ عمران خان کا جو طرز سیاست ہے، یقیناً اس پر آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں، اور انہوں نے جس طرح سے معاملات کو دیکھا اس پر بھی ایک سے زائد آرا ہو سکتی ہے، مگر یہ کہنا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے، پاکستان تحریک انصاف کا خاتمہ کر دیا جائے، یہ شاید کہنا مناسب نہ ہو۔ دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر ترین رہنما تھے، فواد چودھری صاحب تھے، اور اس کے علاوہ اسد عمر صاحب تھے، اور دیگر جو MNAs ہیں، جس طرح سے وہ پریس کانفرنسز کر کے اپنے آپ کو عمران خان سے دور کر رہے ہیں، ان کے نظریات سے دور کر رہے ہیں، یہ بھی ایک اچنبھے کی بات ہے، اور پاکستان کا کوئی بھی شاید عام آدمی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ اچانک ان لوگوں کے ضمیر بیدار ہوئے ہیں اور انہوں نے عمران خان سے فاصلہ رکھنا شروع کر دیا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا اس کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف سروائیو کر پائے گی؟ یقیناً اگر پاکستان کی تاریخ دیکھی جائے تو اس طرح کے واقعات مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہوئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے، مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوئے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ماضی میں جو نیشنل عوامی پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی ہوئے، MQM کے ساتھ یہ ہوتا رہا، مگر اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ موجود یہ جو سیاسی جماعتیں جن کا میں نے نام لیا، وہ کسی نہ کسی شکل میں نہ صرف زندہ نہیں بلکہ ایک بار پھر وہ اقتدار کی مسند پر بھی فائز ہوئیں۔ ہمیں بطور قوم اب یہ سوچنا ہے کہ ہم ان جو مراحل ہیں ان سے کس طرح سے نبرد آزما ہوں گے۔ کیا ہم تاریخ کو دہراتے رہیں گے اور اس کے نتیجے میں ایک تمسخر کا ماحول عالمی سطح پر ہم خود کو پیش کرتے رہیں گے، یا کہ ایک میچورٹی کے ساتھ، ایک سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور جس کے نتیجے میں ہمارے مسائل حل ہوں گے؟ جو PDM کی جماعتیں ہیں یقیناً وہ اس پر خوش ہیں، اور مسلم لیگ نون ہو جائے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو جائے، وہ یقیناً یہ چاہیں گی کہ تحریک انصاف کی جو حمایت ہے وہ کم ہو، اور تحریک انصاف ان کے لیے ایک بڑا جو سیاسی خطرہ ہے انتخابات میں نہ ہو، اگر انتخابات رواں سال ہوتے ہیں۔ مگر جو پاکستان تحریک انصاف کے بھی سنجیدہ حلقے ہیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، اور جو میڈیا کے جو لوگ ہیں جو اس تمام صورتحال کو گہرائی سے دیکھ رہے ہیں، وہ یقیناً اس پر فکر مند ہیں، اور وہ اس کے جو مضر اثرات ہیں، جو اس کے منفی اثرات ہیں، وہ کم کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر کوشاں ہیں۔ پاکستان کے عام شہری کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اس موجودہ صورتحال میں اپنا مثبت کردار ادا کرے، جمہوریت کے حوالے سے جو اس کی وابستگی ہے اس کو مضبوط کرے، اور کوشش کرے کہ ان مشکلات پر جو موجودہ حالات میں پیدا ہوئی ہیں ان پر جلد قابو پا کے پاکستان میں جو جمہوریت کا سفر ہے اس کو رواں دواں رکھا جائے، اور جو اس کے ناقدین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یہ نظام نہیں چل سکتا، ان کے جو عزائم ہیں ان کو ناکام بنایا جائے۔